السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے اولاد کی تربیت، پارٹ نمبر 4۔ ناموں پر میں مضمون بیان کر رہا تھا، اس پر ایک حدیث اور ایک قصہ سن لیجئے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت فاطمہ بھی تھی، جو باندیاں ہوتی تھی اس زمانے میں باندیاں بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس بچے کو اٹھایا، اپنے گود میں لیا۔ بعض کتابوں میں یہ بھی ہے کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں دیں، جو دعائیں دی جاتی ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہو تو جو دعا دینی ہو تو دعا کے یہ جملے کہے جائیں کہ اللہم اجعلہ برا وانبتہ فی دین الاسلام نباتا حسنا، اے اللہ اسے نیک بنائیو اور دین کے خاطر اچھی طریقے سے اگنا اگائیو۔ یہ کتابوں میں یہ دعائیں ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے جو بھی جملے کہے ہوں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹا اس کا کیا نام رکھا ہے، کیا سوچا ہے، مطلب کہ نام کیا ہونا چاہیے؟ تو حضرت فاطمہ نے اشارہ کیا حضرت علی کی طرف، بھئی ان سے پوچھئے۔ حضرت علی کو پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا نام سوچا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا حرب۔ حرب کا مطلب ہے لڑائی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے، یہ نام حضور نے رکھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اب جو ہے دوسرا بیٹا پیدا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دعائیں دی، مبارکبادی دی، خوشی کا اظہار کیا۔ جو اب پوچھا بھی کیا نام سوچا ہے اس کا؟ تو حضرت علی نے کہا حرب، یعنی لڑائی۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ اب تشریف لے آئے واپس، اللہ نے تیسرا بیٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، مبارکبادی دی، بیٹھے، پوچھا بھی کیا نام سوچا ہے؟ تو حضرت علی نے تھوڑا زور سے کہا حرب، لڑائی۔ تو آپ یعنی حضرت علی کو اللہ کے راستے کی جدوجہد بہت پسند تھی، وہ چاہتے تھے کہ مجھے لوگ ابو حرب کہیں، یہ ان کے ذہن میں بات تھی کہ ابو حرب۔ اب نے فرمایا نہیں، اس کا نام محسن یا محسن یا محسن، ایسا جو بھی محسن سے یہ الگ الگ روایتیں آتی ہیں، یہ رکھو۔ اب پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ حسن حسین ان کے نام تو بہت معروف ہیں، لوگ جانتے ہیں، ان کے قصے میں لوگوں کو معلوم ہے۔ اور یہ جو تیسرے تھے، یہ زیادہ عمر ان کی ہوئی نہیں، لمبی عمر ہوئی نہیں، بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے ان کے قصے بھی کتابوں میں نہیں آتے۔ جب یہ تیسرا نام رکھا تو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ دیکھو میں نے نام اس لیے یہ رکھے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے جو 3 بیٹے ہوئے تھے ان کے بھی یہی نام تھے، یعنی حسن حسین محسن یہ نام تو نہیں، لیکن عبرانی زبان میں جو نام کا یعنی ترجمہ ہوتا تھا، بس ان کا ترجمہ بھی اسی قسم کا ہوتا تھا عبرانی زبان میں۔ تو اس لیے میں نے حضرت ہارون کی اولاد کے اوپر میں نے یہ 3 نام رکھے ہیں۔ پھر دوسری جگہ آپ نے کئی مرتبہ کہا بھئی نام اچھے رکھا کرو، نام اچھے رکھا کرو، نام اچھے رکھا کرو۔ اس پر مستقل میرے سبق ریکارڈ ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ میں اس اولاد کی تربیت میں اسے خود لے آؤں گا انشاءاللہ۔ آج کل لوگوں کو لیٹسٹ نام رکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ اچھا، یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے الادب المفرد میں ہے، جو امام بخاری کی کتاب ہے۔ آج کل لوگوں کو لیٹسٹ نام رکھنے کے ارادہ ہوتا ہے، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مولانا اللہ نے لڑکا دیا ہے، اللہ نے جو ہے بہت خوبصورت لڑکا دیا، آپ جو ہے نام دیجئے۔ تو میں کہتا ہوں عبداللہ رکھو، عبد الرحمان رکھو، انبیاء کے نام پہ رکھو، یعقوب رکھو۔ جب میں نے یعقوب کا جملہ کہا تو اس کے سامنے سے کہا یعقوب تو بوڑھے لوگوں کا نام ہے، ذرا جوانوں کا نام دیجئے۔ میں نے کہا بھی یہی نام ہے ہمارے پاس تو۔ خیر، پھر انہوں نے مطالبہ کیا، درخواست کی، ہمارے خاص لوگوں میں تھے کہ مولانا
نام ایسا دیجئے کہ قرآن میں ہو اور دنیا میں کسی کا نہ ہو۔ میں نے کہا بھی ایسا تو نہیں ہوتا، قرآن میں تو نام بہت ہیں، لیکن یہ کہ آپ عبداللہ عبد الرحمن یہ نام اچھے ہیں یا انبیاء کے نام، لیکن مانے نہیں۔ میں نے کہا اب یہ کہ بات کہتے رہے، ایسا نام دیجئے جو قرآن میں ہو اور دنیا میں کسی کا نہ ہو۔ میں نے کہا ایک کام کرو، فرعون رکھ لو، قارون رکھ لو، حامان رکھ لو۔ ارے نہیں مولانا، میں نے کہا قرآن میں ہے اور دنیا میں کسی کا نہیں ہے۔ ارے نہیں مولانا، میں نے کہا یہ چکر میں مت پڑو، نئے ناموں کو تم جو ہے جلدی اس کا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ لو، یا انبیاء کے نام ہے ان پر رکھ لو۔ تب سے میرے دل میں خواہش تمنا پیدا ہوئی کہ ناموں پر مستقل ایک کتاب لکھوں، 500 نام لڑکوں کے، 500 نام لڑکیوں کے، یا 1000 نام لڑکوں کے، 1000 نام لڑکیوں کے، اور سامنے اس کا ترجمہ لکھ دوں تاکہ امت کے لیے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاوے۔ لیکن اب وہ کام میں کر نہیں سکا، البقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا۔